ذکرنی فی ملئین، اب مجمع میں ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر مجمع میں کروں گا. بات سمجھ رہی ہے؟ یہ بات نقل کس نے کی ہے؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں. فتاوی دارالعلوم دیوبند دوسری جلد میں ہے، پیج نمبر 349 پر اس بات کو نقل کیا ہے. فتاوی خلیلیہ مولانا خلیل احمد سہرانپوری، فتاوی خلیلیہ، وہ فرماتے ہیں پہلی جلد میں 327 سوال ذکر خفی افضل ہے یا جہر؟ سوال حالت ذکر میں بعض مرتبہ وجد میں آ کر زانوں پر ہاتھ مارنا، تالیاں بجانا، کودنا، چلانا وغیرہ امور کا کیا حکم ہے؟ جواب، ذکر الہی خواہ خفی ہو، آہستہ ہو یا زور سے ہو، عبادت ہے. اگرچہ ذکر خفی اگر ریاکاری کا خوف ہو تو زہر سے افضل ہے، لیکن اگر ذکر جہری ریاکاری سے خالی ہو، کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو تو خفی سے افضل ہے. بحالت ذکر اگر ریاکاری کے طور پر کوئی آدمی یہ تالی وغیرہ بجائے تو مذموم حرام ہے، بلا اختیار، بغیر ریاکاری، بغیر سما ہو. اگر زور سے آواز وغیرہ تو مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، بحوالے شامل. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے عمدۃ الفقہ، یہ بھی بڑی کتاب ہے فقہ کی. فرمایا بعض علماء کے نزدیک ذکر جہری ہی افضل ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ سننے والے کو بھی ہوتا ہے اور خود ذکر کرنے والا بیدار دل رہتا ہے، اس کی ہمت فکر کی طرف متوجہ رہتی ہے اور اپنے کام اس کی طرف لگے رہتے ہیں، نیند کو دور کرتا ہے، نشاط کو بڑھاتا ہے. یہ بات عمدۃ الفقہ میں دوسری جلد میں پیج نمبر 287 پر کہا. اس اعتبار سے ذکر جہری افضل ہے. یہ تو آ گیا، کل سے بیان ہو رہا ہے مسجد میں زور سے ذکر کرنا کیسا ہے، پھر جماعت سے ذکر کرنا کیسا ہے، یہ بھی ذرا بیان ہو گیا. اب آگے آ رہا ہے ذکر جہری کی ایک جھلک ہمارے اکابرین کی نظر میں، جہاں جہاں ذکر ہوتا تھا. وہ گنگو کی خانقاہ میں ذکر جہری، گنگو میں مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قاسمی نے فرمایا کہ خانقاہ کے پاس ہی ایک تالاب تھا. خانقاہ کے جہاں ذکر ہوتا ہے اس کے پاس کیا تھا؟ تالاب تھا. جس کے دوسری طرف تالاب کے پاس مسجد تھی. اس مسجد میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی، مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی اپنے تلامذہ اور متعلقین مریدین کے ساتھ قیام ان کا ہوتا تھا. نصف شب کے بعد سے خانقاہ سے بھی ذکر جہری شروع ہو جاتا. مولانا یحییٰ والی مسجد سے بھی، جس کے اثر سے پوری فضا لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 کی ضربوں سے گونج اٹھتی تھی، جس کے نتیجے میں تالاب کے اوپر کپڑے دھونے والے، مسجد سے ہوا چل رہی ہے، تالاب پر کپڑے دھونے والے دھوبی بھی اس ذکر جہری سے متاثر ہو کر، اور ان کا دائمی معمول یہ بن گیا جب کپڑا پتھر پر مار دے تو زبان سے اللہ 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 کی آواز آتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو حکیم الاسلام قاری پیر صاحب فرماتے ہیں. کن کا ذکر؟ مولانا یحییٰ کاندھیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کو. اب آئیے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، لکھا ہے کتب الارشاد. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طریقت کا حال یہ تھا کہ حضرت قدس سرہ کی خانقاہ کے قریب جو عام گڑھا تھا، تالاب مشہور تھا، اس میں 50-60 دھوبی آخری شب میں یعنی تہجد سے فجر کے وقت میں کپڑے دھویا کرتے تھے. بجائے مختلف آوازوں کے اللہ اللہ کی صدائیں
دعائیں لگایا کرتے تھے. اب مسجد میں ذکر ہو رہا ہے، آواز کہاں جا رہی ہے؟ تالاب میں. اور وہ لوگ بھی ساتھ میں ذکر میں کیا ہو جاتے ہیں؟ شریک کپڑا مارتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں. اب آتے بنگلہ والی مسجد، مرکز تبلیغ، سمجھے نا کون سی؟ مرکز تبلیغ میں ذکر جہری. امام التبلیغ اسوۃ السلف الصالحین حضرت الاقدس مولانا الیاس صاحب کانیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بنگلہ والی مسجد مرکز تبلیغ میں ہمیشہ کا معمول تھا کہ لوگ تہجد پڑھنے کے بعد مسجد میں، باہر شہر میں، برآمدہ میں، ذکر جہری میں مشغول ہو جاتے. ان سب کی آواز سے مسجد اور اس کے باہر کا سارا حصہ ذکر جہری سے گونجتا رہتا. نیز یہی معمول حضرت مولانا یوسف صاحب کانیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی رہا. اچھا آگے مسجد خان کا امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون، حکیم الامت مولانا کامبی رحمۃ اللہ علیہ کی خان کا ذکر جہری حضرت جہاں بیٹھ کر ذکر کرتے مجمع میں الحمدللہ وہاں ہم بیٹھے 3-4 مرتبہ جانا ہوا. پہلے بھی ہم کبھی 10 منٹ، کبھی 15 منٹ، کبھی 20 منٹ حضرت کا معمول ان کے مریدین سے ابھی تک جاری ہے. حضرت عبدت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نماز فجر کے بعد لوگ مسجد میں وظیفہ پڑھتے رہتے اور کچھ اہل خان کا طالب علم مریدین کلام پاک کی تلاوت میں مشغول رہتے اور کچھ لوگ ذکر جہری میں معمول ہوتے. پھر سورج نکلنے پر مدرسہ شروع ہوتا. نیز حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز تہجد کے بعد ذکر فرماتے تو حضرت کے ذکر کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے اللہ والے حضرت خواجہ صاحب اور دوسرے حضرات بھی ذکر میں شریک ہو جایا کرتے اور آپ ان کو منع نہیں کرتے تھے، یعنی مجمع میں ذکر ہوتا تھا. اب مسجد آتے ہیں شیران والا میں ذکر جہری. امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری ہر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد ذکر بالجہر کا اہتمام فرماتے. تاعمر آپ نے اس پر مواظبت فرمائی اور اپنی اجازت سے جگہ جگہ ذکر کی مجلس قائم کروائی. ذکر کی مجلسوں کو قائم خود بھی کرتے اور اجازت بھی دیتے قائم. آپ کے سلسلے عالیہ میں الحمدللہ اب بھی پاک ہند کے ہندوستان پاکستان کے علاوہ عرب اور یورپین ممالک میں خانقاہیں قائم ہے اور مجالس ذکر کا اہتمام جاری ہے. ہمارے موضوع کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. حضرت عبدت لاہوری اور ان کے جانشین امام الہدا حضرت عبید اللہ انور یہ مجلس ذکر جہری ہر جمعرات کو مغرب کے بعد مسجد شیر نوالا میں اہتمام سے منعقد کرتے تھے. اس مجلس میں عموماً 200 کے قریب حضرات شریک ہوتے تھے. کتنے بھائی؟ 200 آدمی. برکت الاثر حضرت مولانا زکریا صاحب کے مجلس میں کاندلوی سہارنپور میں ذکر جہری، یعنی یہ سب ذکر جہری کی خانقاہیں ہوتی تھی، مجلسیں ہوتی تھیں. ہر جمعہ کو حضرت شیخ کا معمول تھا عصر سے لے کر مغرب تک مسجد میں ہی اعتکاف کرتے اور اس دوران مختلف روز مریدین متعلقین بھی حضرت کے ساتھ مسجد میں رہتے، جن میں اکثر ذکر جہری میں مشغول رہتے اور ان کے ذکر سے مجمع کے ذکر سے مسجد گونجتی رہتی. دارالعلوم دیوبند سے بھی بہت سے اساتذہ طلبا شرکت فرماتے. حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی خود اس مجلس میں شریک ہوتے تھے. اس ذکر کی مجلس میں دیوبند سے تشریف لے جاتے تھے اور اس مجلس میں شریک ہوتے تھے. کیا آگے بات کہی. یہ مجلس پورے سال ہوتی. ہندوستان کے اکابرین علماء مشائخین مفتیان کرام میں بھی اکثر کوئی نہ تو اس میں ضرور شرکت کرتا. کبھی کسی سے اس بارے میں نکیر سننے میں نہیں آئی، کوئی انکار کرتا نہیں تھا. اتنے بڑے بڑے مفتیاں ان کے اندر موجود حضرت شیخ زکریا صاحب کی خانقاہ میں. اللہ 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 فرماتے ہیں شیخ الحدیث